بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ ناظرین دو اہم امپورٹنٹ باتیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ کراچی کے جس طرح معاملات چل رہے ہیں، میں نے میرے دیکھنے والے اور سننے والوں کو، اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے کمنٹ میں لازمی دیں اور شیئر بھی کیجیے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، جن میں عمران خان کے اوپر اور عمران خان کی پوری پارٹی کے اوپر جو الزامات لگے، اور جن میں پکڑ دکڑ بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی، رہنماؤں کی اور قائدین کی، اب اس میں جو نیا موڑ آیا ہے، تو اس میں اب جو آرمی چیف، جو جی ایچ کیو میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اداروں کی، جس میں آرمی چیف صاحب بھی شامل تھے، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کے فیصلے پہ کافی غور کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ماضی میں جب 2016 میں الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا، جس پہ الطاف حسین نے اپنے کئی انٹرویوز میں کہا کہ میں اس کی بارہا معافی مانگ چکا ہوں۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ پہلے تو میں آپ کے سامنے وہ وجوہات رکھتا ہوں کہ جس وجہ سے الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف جو زبان استعمال کری، وہ وجہ کیا تھی، جس کے لیے الطاف حسین نے مکمل اپنی پوری ڈیٹیل بتائی۔ پہلی وجوہات یہ تھی کہ ہزاروں لوگ ایم کیو ایم کے لاپتہ، ہزاروں کارکنان ایم کیو ایم کے لاپتہ، اور ایم کیو ایم کی جو ڈیمانڈ تھی، جس میں کراچی کے مسائل تھے، واٹر کے بورڈ کے مسائل تھے، اور کے ڈی اے کے مسائل تھے، اور کئی ایسے مسائل تھے جو عوام کے لیے بہتری کے لیے تھے، لیکن وہ مسائل حل نہیں ہو رہے تھے۔ بھوک ہڑتالیں بھی ایم کیو ایم کی طرف سے کی گئی، الطاف حسین کی قیادت میں احتجاج بھی کیے گئے، اور دھرنے کی طرف بھی متوجہ کیے گئے لوگوں، لیکن اس کے باوجود ان کی بالکل نہیں مانی گی۔ اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے جناب نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی ان کی بات کا کوئی خیر مقدم نہیں کیا، کوئی اس کا اثر انداز ان کی باتوں کا اس حکومت میں نہیں ہوا، جس کی بنا پہ الطاف حسین اتنے جذبات میں آگے تھے۔ انہوں نے جو اپنا بیان ریکارڈ کیا، اس بیان میں انہوں نے یہی کہا کہ میرے لاپتہ کارکنان کی بازیابی نہیں ہو رہی تھی، میرے لوگوں کو بے تکلف مارا جا رہا تھا، اور جس طرح کے اور پریشانیاں تھی ایم کیو ایم پاکستان کی اور کراچی والوں پہ، تو اس کے لیے انہوں نے جو آواز اٹھائی، اور وہ اتنے جذباتی ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان سے یہ الفاظ بھی نکلے، تو اس کے بعد ہاں انہوں نے پھر معافی مانگی۔ لیکن اس کے بعد، ان کی معافی مانگنے کے بعد، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے تمام ججز، ہائی کورٹ کے ججز، اور راحت شریف صاحب جو اس ٹائم آرمی چیف تھے، پھر جنرل باجوہ آرمی چیف بنے، ان کو، اور وزیر اعظم پاکستان کو، سب کو خطوط لکھے، لیکن کسی نے بھی الطاف حسین کے خط کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اس ٹائم مائنس الطاف حسین کی سازش چل رہی تھی، جس میں وہ کافی طرح سے کامیاب ہو گئے، کیونکہ الطاف حسین صاحب اپنی غلطی کا جب اعتراف کر چکے تھے، تو ان کو اجازت ملنی چاہیے تھی سیاسی سرگرمیوں کی اور اپنی قوم کی خدمت کے لیے، لیکن ان کی معافی کے باوجود ان کو یہ تمام کی تمام اجازت نہیں ملی۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، اب اس میں جو ڈی جی ایس پی آر کا موقف آیا، اور اس کے رد عمل میں پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف آیا، اور اس کے بعد 9 مئی کو جو وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جو اپنا سٹیٹمنٹ دیا، اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے کا سٹیٹمنٹ سے سخت سٹیٹمنٹ جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا، جنہوں نے کھل کے اداروں پہ وار کیے۔ لیکن اب دیکھنا یہ، دیکھیں اگر الطاف حسین کے ساتھ صحیح ہوا، اگر ادارے کہہ رہے ہیں الطاف حسین کے ساتھ ٹھیک ہوا، پاکستان کی قوم کہہ رہی ہے کہ الطاف حسین کے ساتھ ٹھیک ہوا، تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الطاف حسین کے ساتھ ٹھیک ہوا، تو علی امین گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو الطاف حسین کے ساتھ ہوا۔ اگر الطاف حسین غلط ہیں تو مولانا فضل الرحمان بھی غلط ہیں، علی امین گنڈا پور بھی غلط ہیں۔ اگر علی امین گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان اگر
ان کے جتنے حقائق ہیں وہ ٹھیک ہیں تو پھر الطاف حسین غلط نہیں ہے، الطاف حسین ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو آواز اٹھانی پڑے گی۔ کیوں؟ الطاف حسین کا بھی وہ اسٹیٹمنٹ تھا، مولانا فضل الرحمان کا سب سے سخت اسٹیٹمنٹ ہے، اور علی امین گنڈا پور کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اگر ان تمام معاملات میں اب یہ 3 ایسی پارٹیوں کے سربراہ ہیں، 3 ایسے یہ لوگ ہیں جس میں اگر سختی صرف ایک بندے پہ کی جائے تو یہ ناانصافی ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ کی پی کے جو زبان استعمال کری اداروں کے خلاف، اگر ان پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا، یا مولانا فضل الرحمان صاحب جس زبان سے اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں اس کے خلاف اگر ایکشن نہیں لیا جا رہا تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ اداروں پہ سوالیہ نشان ہوگا کہ آپ نے کراچی والوں پہ تو ظلم ستم، پھر اگر ان دونوں بندوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، اگر ان کو ریلیف مل گیا تو کراچی والوں کے ساتھ ظلم ہوا، مہاجروں کے ساتھ ظلم ہوا، الطاف حسین کے ساتھ ظلم ہوا۔ اگر ان دونوں کو بھی قانون کے شکنجے میں پکڑیں، اور جو انہوں نے زبانیں استعمال کری ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں 10 لاکھ کا یہ مجمع اس کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر 10 لاکھ کے مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں تو الطاف حسین کا تو 10 لاکھ کا مجمع بھی نہیں تھا، تو پھر مولانا فضل الرحمان کی تو پکڑائی ہونی چاہیے، ان کو قانون کی گرفت میں لانا چاہیے۔ اگر ادارے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں تو مولانا فضل الرحمان غلط ہیں، لیکن اگر مولانا ٹھیک ہیں تو پھر ادارے غلط ہیں، جو الطاف حسین کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہے۔ اس کے لیے اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے، ورنہ سوالیہ نشان بنتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں 2022 سے لے کے ابھی تک 24 تک اداروں پہ جتنی تنقید ہو رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں لیکن بے حد تنقید ہو رہی ہے، ہر سیاسی جماعت تنقید کر رہی ہے، جیتنے والے بھی تنقید کر رہے ہیں، ہارنے والے بھی تنقید کر رہے ہیں، بارڈر کے پار بھی تنقید ہو رہی ہے۔ اس چیز کو اداروں کو دیکھنا پڑے گا، یہ کون لوگ ہیں جو اداروں کے خلاف ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان کا جس طرح کا سخت سٹیٹمنٹ ہے، اگر وہ اداروں کے خلاف اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیں گے تو تمام کارکنان کے لیے وہ واضح پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اداروں کی کوئی قدر نہیں ہے، اداروں کو ایکشن لینا چاہیے مولانا فضل الرحمان کے لیے۔ جس طرح آپ نے الطاف حسین کے لیے ایکشن لیا، اس طرح آپ نے مولانا صاحب کے لیے بھی ایکشن لینا پڑے گا۔ یہ وہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جس سے قائد محترم الطاف حسین کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو کمنٹ میں بھی آواز اٹھانی چاہیے الطاف حسین کے لیے کہ آیا اگر یہ لوگ ٹھیک ہیں تو پھر الطاف حسین بھی ٹھیک ہیں، اگر یہ لوگ غلط ہیں تو ان کو قانون کے شکنجے کے اندر ہر حال میں لانا ہوگا اداروں کو۔ جیسے آپ نے الطاف حسین کے اوپر پابندی لگائی، اس طرح مولانا صاحب کی بھی پابندی لگنی چاہیے، اور علی امین گنڈا پور پہ بھی پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ جرم 3 لوگوں کا ایک جیسا ہی نظر آ رہا ہے۔ الطاف حسین کے بیانات 2016 کے آپ دیکھیں، 9 مئی 2024 کے بیانات آپ علی امین گنڈا پور کے دیکھیں، اور 9 مئی کی آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دیکھیں۔ اگر یہ تینوں چیزیں برابر نہیں رکھی گئی تو ایک جماعت کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ ہے الطاف حسین صاحب کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اگر کریکٹ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ تو ان دونوں کو بھی رگڑے میں آنا پڑے گا، ان کے ساتھ بھی وہ سلوک ہونا چاہیے جو الطاف حسین کے ساتھ ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کو برابر کے حقوق دینے چاہیے۔ اگر یہ غلط ہے الطاف حسین تو یہ بھی غلط ہے، اگر یہ صحیح ہے تو الطاف حسین کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے ہمیں۔